منٹ جو لمبے عرصے کے بعد کلاس شروع ہو رہی ہے، بیلجیم والوں کو موقع مل گیا کہ وہ شروع کرا دیں. ہیں تم لوگ بیلجیم سے آئے ہو نا؟ خوف زدہ کیوں ہو؟ چلو تلاوت کرو آج نادیہ وہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ترجمہ فوزیہ منیر. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو. اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفریقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. Why is it sticky? کیا ہوا؟ ٹیپ تھا اور it was kept some in a room where temperature was very high. It has melted. No. It's just insulation tape. Insulation tape? I think sometimes there's two mics so they can be together.
it's not properly ٹھیک but it's okay. Can still No, no, take yes, it. wet tissue can only clean it. حدیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإذاعة المال. جی نایاب احمد. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری 3 باتیں پسند کرتا ہے اور 3 باتیں ناپسند. اس سے پسند ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اتفاق و اتحاد سے رہو اور تفریقہ بازی اختیار نہ کرو. اور اس سے ناپسند ہے کیلوکال یعنی حجت بازی، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا اور اس کا بیجا خرچ کرنا. بیجا خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیجا خرچ کرنا فضول میں خرچ کرنا، ضرورت نہ ہو تو خرچ کرنا، جس طرح تم لوگوں کو اکثر عادت ہے یہاں رہتے ہوئے. ہو گیا ختم؟ آپ کے ساتھ مرد کون آئے ہوئے ہیں؟ مرد آئے ہوئے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا انصار اللہ نے بھی انکار کر دیا، خدا نے بھی انکار کر دیا آنے سے. اپنی ارینجمنٹ خود کرو. ہاں کون ہے سیکرٹری؟ اکفت نو کون ڈیل کرتا ہے لجنا میں؟ اچھا ہیں معاونہ صدر آپ ہیں؟ معاونہ صدر جو ناصرات وقف نو کے ساتھ ہیں وہ نہیں آئیں؟ اچھا تو آپ لوگ ان کی ٹیم میں ہیں؟ اچھا کب پہنچے تھے؟ آج صبح پہنچے؟ کل پہنچے ہیں؟ کل؟ اچھا رات کو؟ ہاں دوپہر کو. ٹھہرے کہاں ہوں؟ بدلتوم ہے؟ ایک کمرہ ہے ساروں کے لیے یا ہال ہے کہ کمرہ ہے؟ اوپر نور ہال میں؟ نور ہال میں یا نہیں چھوٹا ہال ہے؟ اس میں ساری ایک ہی کمرے میں آ گئی تھیں، باقی جگہ خالی تو نہیں رہی تھی؟ تو پھر وہ ہال تو نہ ہوا، کمرہ ہی ہوگا. اچھا سعدیہ انور صاحبہ کہاں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفریقہ ڈالتا ہے. تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ. نفسانیت کی فربہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا. کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر خدا تم سے راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی. اچھا تم لوگوں کو سب کو سمجھ آتی ہے اس بات کی جو پڑھا ہے اس نے؟ فربہی کیا ہوتی ہے؟
ہیں موٹاپا. نفسانیت کی پھر بھی کیا ہوگی؟ عائشہ مائکروفون لو. کہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہت زیادہ کچھ سمجھنا، موٹاپن کے بہت زیادہ نفس کو اپنے آپ کو بہت سمجھنا ہر چیز پہ ہے. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس سے دخل ہو دار الوصال میں. ایک شعر یہ بھی ہے مسلم صاحب کا. اپنے آپ کو سب سے کم سمجھو اور واقفات نو کو ضروری ہے. خیر اس پہ بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی. اور اچھا آگے نظم. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. کس قدر ظاہر ہے نور، کس قدر ظاہر ہے نور، اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم، بن رہا ہے سارا عالم. آئینہ بصار کا کس قدر ظاہر ہے نور. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا. چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کس قدر ظاہر ہے نور. تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک. اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا، کس قدر ظاہر ہے نور. ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، ہے تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز، جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غمیں اغیار کا، کس قدر ظاہر ہے نور. شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے جلدی خبر. شور کیسا ہے تیرے کوچے میں، لے
قدر ظاہر ہے نور، اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا کس قدر ظاہر ہے نور۔ بےکل کیا ہوتا ہے؟ بے چین۔ دو بہنیں رہتی ہیں جنہوں میں پڑھتی ہیں، وہ وہیں ہوئی ہیں، وہ وقف نو نہیں ہیں؟ ہاں کون تم ہو؟ دو پہلے یہاں نظم جس نے ایم ٹی اے پڑھی تھی، جی دوسری کہاں ہے؟ وہ نہیں وقف نو میں بڑی بہن۔ وہ وقف نو نہیں ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اور فرینہ ناصر؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت 104۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ہو کر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی تم پر ایک انعام ہے۔ اللہ کی اس رسی کو پکڑنے کی وجہ سے تم پر انعام نازل ہوئے، اور ان انعاموں سے تم نے حصہ پایا۔ تمہارے معاشرے کے تعلقات بھی خوشگوار ہوئے، اور تمہاری رشتہ داریوں میں بھی مضبوطی پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں محبتیں کس طرح بڑھیں، اور کس طرح اخوت کا رشتہ قائم ہوا، کس طرح ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے، اور کس طرح انہوں نے اپنے مال و اسباب کو مہاجرین میں تقسیم کیا۔ صحابہ نے جنگ اور تکلیف کی حالت میں بھی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کیے، اور یہ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کی رسی کی پہچان کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی رسی تھی جس کو پکڑ کر ان میں اتنی روحانی اور اخلاقی طاقت پیدا ہوئی، قربانی کے اعلیٰ معیار کرنے کی توفیق پائی، جس نے ان میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے انہیں اس حد تک اعلیٰ قربانیاں کرنے کے قابل بنا دیا۔ وہ رسی اللہ تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن پاک ہے، جو احکامات اور نصائح سے پر ہے، جس کے حکموں پر سچے دل سے عمل کرنے والا خدا کا قرب پانے والا بن جاتا ہے۔ وہ رسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ کے ہر حکم کر قربان ہونے کے لیے صحابہ ہر وقت منتظر رہتے تھے۔ ان صحابہ نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے توسط سے مسلمانوں نے اس رسی کو پکڑا جو اللہ کی طرف لے جانے والی تھی، اور جب تک مسلمانوں نے اس رسی کو پکڑے رکھا وہ سیدھے راستے چلتے رہے، اور جب فتنہ پردازوں نے ان میں پھوٹ ڈال دی اور انہوں نے ان کی باتوں میں آ کر اس رسی کو کاٹنے کی کوشش کی تو ان کی طاقت جاتی رہی۔ یورپ میں مسلمان آئے، اسپین کو فتح کیا اور چند سالوں کے بعد گنوا دیا، اور آج مسلمان تیل کی دولت ہونے کے باوجود غیروں کے دستے نگر ہیں۔ اس کی وجہ اللہ کی رسی کی قدر نہ کرنا اور اپنے ذاتی مفادات کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مغلوب ہونا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہتی دنیا تک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ تھا کہ آخرین میں سے تیری امت میں تیری لائی ہوئی شریعت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے میں مسیح و مہدی کو مبعوث کروں گا تاکہ پھر وہ احکامات لاگو ہوں، پھر اللہ کی رسی کی قدر کا احساس ہو، پھر اس مہدی کو ماننے والے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ اس میں ہم احمدیوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ایک انقلاب جو آج سے 1400 سال پہلے آیا اور دشمن کو بھائی بھائی بنا گیا، ایک انقلاب اس زمانے میں اس نبی امی کی قوت قدسی کی وجہ سے اس کے عاشق صادق کے ذریعہ سے برپا ہوگا۔
مسیح و مہدی کو ماننے کے بعد ہمیشہ اس کی تعلیم پر عمل کرو۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں گرانے والا ہوگا۔ واضح ہو کہ اب اللہ کی رسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہی ہے۔ آپ کی تعلیم پر عمل کرنا اور پھر خلافت سے چمٹے رہنا ہی ہمیں مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ خلافت ہماری اکائی اور مضبوطی ہوگی۔ خلافت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہوگی۔ بس اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ورنہ جو نہیں پکڑے گا وہ بکھر جائے گا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بربادی کا سامان کر رہا ہوگا۔ اس رسی کی مضبوط پکڑ صرف بیعت کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لینے سے نہیں ہوگی، بلکہ مقرر فرمودہ شرائط بیعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عبادات اور توحید کا قیام، تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی، تاکہ اللہ کے احکامات کی رسی کو تھام کر ہم اس تک پہنچ سکیں اور اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں۔ یہی باتیں ہیں جن کی آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے وقت نے تلقین فرمائی۔ بس آج ہر احمدی کو حبل اللہ کا صحیح ادراک اور فہم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنا، صحابہ کی طرح قربانیوں کے معیار قائم کرنا حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ اگر ہر فرد جماعت اس گہرائی میں جا کر حبل اللہ کے مضمون کو سمجھنے لگے تو وہ حقیقت میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک جنت نظیر معاشرے کی بنیاد ڈال رہا ہوگا، نظام جماعت کی خاطر قربانی دینے کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے والے ہوں، آمین۔ کس نے لکھ کے دیا ہے؟ پاکستان سے لکھوائی تھی، پاکستان سے لکھوائی تھی۔ درجے میں کوئی نہیں لکھنے والا؟ چلو اچھا، سب بہت احسان۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار، کیوں عجب کرتے ہو گر آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار، کیوں عجب کرتے ہو گر باغ میں ملت کے ہے کوئی گلیرانہ کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار، کیوں عجب کرتے ہو گر آسماں سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا، دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار، کیوں عجب کرتے ہو گر اب اسی گلشن میں لوگو راہ تو آرام ہے، وقت ہے جلدا ہوئے
जब करते हो गर। क्यों माइक्रोफोन ख़राब हो गए? दे दो उनको वापस, आगे पकड़ा दो जल्दी से, तुम लोगों के हाथ ही नहीं हिलते। वो दूसरे ले इस्तेमाल करो। महसूस क्यों हुआ ख़वातीन हो? नज़में तुम्हारा गला ख़राब है? अच्छा खैर फिर भी ठीक पढ़ लिया। बेल्जियम वालों को लगता है नज़में पढ़नी आती हैं। तो उन दोनों की तो खैर अच्छी पढ़ लेती हैं दोनों बहनें। जी मज़मून मुनज़्ज़ा कुरैशी किसकी बेटी हो? नसीर कुरैशी साहब की। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह की ज़ामन सिर्फ़ खिलाफत हक़्क़ा है। कुरान करीम में बहुत से अहकामात हैं जिन पर अमल करने की हदायत की गई है, जिनमें से एक हुक्म ये भी है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और तफरीका ना डालो। मगर आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा गैर मामूली इंतशार और पसमानदगी का शिकार है। इसकी वजह यह है कि आज मुसलमान अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद की वजह से उस नेमत खुदाबंदी से महरूम हो चुके हैं जो उनको मुत्तहिद करने की ज़ामिन थी, जिसका वादा खुदा ताला ने सूरत नूर में इन अल्फाज में फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने तुम में से ऐसे लोगों से जो ईमान लाए और आमाल सालिहा बजा लाए हैं, उनसे वादा किया है कि उनमें ऐसे ही खलीफा बनाएगा जैसा कि उनसे पहले लोगों में बनाए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी कि खुदा ताला आखिरी ज़माने में मेरे ही रूप में मेरा रूहानी फ़र्जंद मबूस फरमाएगा, यानी मसीह माऊद और महदी माऊद, जिसके ज़रिए इस्लाम की नशात सानिया मुक़द्दर थी, और फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत जो क़यामत तक जारी रहेगी की पेशगोई फरमाई। और ये खिलाफत मोमिनों को बाहम मुत्तहिद रखने और उनके अंदर इज्तिमाइयत की रूह कायम रखने की ज़ामिन है। आज मुसलमानों की ज़बू हाल की वजह यह है कि वो एक वाजिबुल अतात इमाम और खिलाफत की नेमत से महरूम है, और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, जिनको खुदा ताला ने ऐन वक्त मुकर्ररा पर मबऊस फरमाया और आपकी वफ़ात के बाद सिलसिला खिलाफत जो जारी फरमाया, जिसकी बदौलत हम खुदा के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और गैर अहमदी मुसलमान मूर्त अज़ाब इलाही बन चुके हैं। आज मुसलमान लीडर और मजहबी रहनुमा भी महसूस करने लगे हैं कि हमारी ज़िल्लत और रसवाई की वजह यही है कि हमारा कोई इमाम नहीं, कोई रहनुमा नहीं। मुसलमानों की यही हालत देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया और आपके बाद निज़ाम खिलाफत की बदौलत जमात अहमदिया एक वाजिबुल अतात इमाम से वाबस्ता होकर इस्लाम का नाम सरबुलंद कर रही है। हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया, वही शख्स सिलसिला का मुफीद काम कर सकता है जो अपने आप को इमाम से वाबस्ता रखता है। अगर कोई शख्स अपने आप को इमाम के साथ वाबस्ता ना रखे तो खा वो दुनिया भर के उलूम जानता हो, वो इतना काम भी नहीं कर सकेगा जितना बकरी का बकरोटा कर सकता है। हज़रत खलीफातुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करते हुए फ़रमाया, मैं पुरज़ोर और आज़ाना नसीहत करता हूँ, हज़रत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को शदीद ख़तरात दरपेश हैं, बस आलम इस्लाम पर दाग लगता चला जा रहा है, इस्लाम की इज़्ज़त और वक़ार मजरूह होते चले जा रहे हैं, इसलिए खुदा का खौफ करें और इस्लाम की तालीम की तरफ वापस लौटें। हज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला ने फ़रमाया, अब अल्लाह की रस्सी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का वजूद ही है, आपकी तालीम पर अमल करना और फिर खिलाफत से चिमटे रहना तुम्हें मजबूत करता चला जाएगा। बस खिलाफत का निज़ाम ही है जो उम्मत मुस्लिमा में हर खौफ को अमन में तब्दील कर सकता है। हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात को नसीहत करते हुए फ़रमाया,
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خواہ تم کتنے ہی عقل مند اور مدبر ہو، اپنی تدابیر اور عقلوں پر چل کر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک تمہاری عقلیں اور تدبیریں خلافت کے ماتحت نہ ہوں اور تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اگر تم خدا کی نصرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، اور تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ خاص عطائے ربی ہے ہم اہل وفا اہل اللہ پر، ہر قلب پہ جلوہ گر ہو کر معمور ابن منصور ہوا۔ اب تھام لو اس کو اے لوگو جو حبل اللہ اتر آئی ہے، ایک مانند عروۃ الوثقی یہ اب دست مسرور ہوا۔ ہمارے دادا کون ہیں؟ نذیر احمد صاحب۔ قریشی نذیر صاحب؟ جی۔ ربا والے؟ جی۔ سفیر قریشی تمہارے چچا ہیں؟ جی۔ ربی صاحب؟ جی۔ اچھا اچھا۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ ترانہ پڑھو، ترانہ۔ علم و حیا کی پہ کر نور عمل کی ذو ہے، ہم جادائے رضائے مولا کی راہ رو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں۔ دنیا سے مختلف ہے اپنا شعار ہستی، معمورہ محبت ہے اپنے دل کی بستی، اپنے جنون میں ہے صبر و وفا کی مستی، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں۔ ٹھوکر میں اپنی رکھ کر دنیا کی خواہشوں کو ہم نے سنبھالنا ہے، دین کی امانتوں کو دینے ہیں خواب اپنے فردا کے راہبروں کو، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں۔ قرآن کے دکھائے رستے پہ چل رہی ہے، ختم الرسل کی عاشق مہدی کی لاڈلی ہے، ہم تو در خلافت پر خاک ہو چکی ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں۔ علم و حیا کی پہ کر نور عمل کی ذو ہے، ہم واقفات نو ہیں، ہم واقفات نو ہیں۔ یہ بیلجیم کے لیے لکھا تھا جمیل الرحمان صاحب نے، خواہش پہ؟ اچھا، تو یہ بیلجیم تو زیادہ دور نہیں یہاں سے، فیری پہ آئے ہو بس یا ٹرین کے اوپر؟ ٹنل پہ؟ تو پھر تو 4 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں، یہاں تک نہیں؟ تو پھر سال میں 1-2 دفعہ تو آ سکتے ہیں،
یہاں واپس کب جانا ہے؟ کتنے بجے؟ تو اسلام آباد گئے تھے؟ کیا کیا کل سے آ کے؟ بس اب کیا کرو گے 7 بجے تک؟ ہیں؟ اچھا، بس کا کرایہ کتنا دن لگتا ہے؟ 1 دن کا زیادہ لگتا ہے، نہیں تو جمعہ پڑھنے تو زیادہ اچھا ہوتا. اچھا، تو برسل میں کتنی رہتی ہیں؟ کون کون ہے؟ اچھا، مسجد شروع ہو گئی بننے کی نہیں؟ صرف بنیاد ہی رکھوانی تھی. کیوں؟ کام کوئی ہونا شروع ہوا کہ نہیں؟ کبھی وقت نہ ہوتا ہے کام، ساکری جزات کا کام ہے. ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. آگے بھی بڑھے ہیں کچھ کہ نہیں؟ میٹنگ نے کیا کرنی؟ میٹنگ بنیاد سے پہلے ہو گئی تھی. اب تو کام شروع کرائیں جلدی سے. ویر صاحب تو کہیں کام کرائیں جلدی. 6 مہینے مکمل کریں، افتتاح کرائیں انشاءاللہ. اور ترانے شرانے تو بڑے اچھے پڑھ لیتے ہیں، اور تقریر بھی اچھی کر لیتے ہیں، نظمیں بھی بڑی اچھی پڑھ لیتے ہیں. کالج لیول پڑھنے والی ہیں ساری؟ کون سی ہیں 10ویں ایئر سے اوپر پڑھنے والی ہیں؟ کیا سسٹم ہے وہاں پڑھائی کا؟ ادھر پہلے فرسٹ 6 ایئر پرائمری ہوتا ہے، پھر آگے 6 سال سیکنڈری اسکول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی یا ہائی اسکول ہوتا ہے. اچھا، تو کوئی سیکنڈری اسکول میں کون کون ہے آخری سالوں میں؟ اور یونیورسٹی اور کون ہے؟ کیا کر رہی ہے یونیورسٹی والی ہو؟ شمائلہ نے نعیم شاہین صاحب کی بیٹی ہو؟ اچھا اچھا، تم اس کی کزن ہو؟ جی. اچھا جی، میں بایو میڈیکل سائنس کر رہی ہوں، 2 سال. اچھا اچھا، ٹھیک. اور یہ نبیلہ؟ میں بھی بایو میڈیکل سائنس کے 3 سال میں. بایو میڈیکل سائنس؟ جی. اچھا، اور یہ منزہ؟ میں عربی اور اسلامیات. عربی اور اسلامیات. اسلامیات بھی پڑھ رہی ہیں؟ جی. اور باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ بایو میڈیکل سائنس کرنا ہے تو کسی میڈیکل بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ حضور میں آپ کی خواہش کے مطابق اکاؤنٹنسی، ٹیکس مینجمنٹ اور اس کے ساتھ اکنامکس. کس کی خواہش کے مطابق؟ میری خواہش تو کوئی نہیں تھی. جی، میں نے آپ کو خط لکھا تھا، پھر آپ نے جواب دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ تمہیں دلچسپی ہے تو پڑھ لو. خواہش تو نہیں تھی، تمہاری خواہش کو میں نے قبول کر لیا تھا. چلو خیر. ڈاکٹر کوئی نہیں بن رہا؟ ہاں، باقیوں نے کیا کرنا ہے؟ کھانا پکانا سیکھنا ہے بس. انشاءاللہ بعد میں ٹیچنگ پڑھنی. میں لینگویجز کر رہی ہوں، عربک اور انگلش رکھی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک. یہ جو ہے نا، ایک تو بیلجیم میں اسلام کے خلاف مختلف وقتوں میں سوال اٹھتے رہتے ہیں، اور پھر اب جب سے تبلیغ زیادہ ہونی شروع ہوئی ہے، احمدیت کے خلاف بھی وہ طبقہ جو مسلمان ملکوں سے آیا ہے، خاص طور پہ موراکو سے، الجیریا سے، کچھ لبنانی بھی شاید ہوں گے، انہوں نے جب دیکھا کہ بیعتیں زیادہ ہونی شروع ہوئی ہیں تو مخالفت زیادہ شروع کر دی ہے. اس لیے احمدی لڑکیوں کو، احمدی لڑکوں کو، احمدی مردوں، عورتوں، بچوں، سب کو اپنے زیادہ سے زیادہ نمونے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پہ وہ جو واقفین نو ہیں، اور آپ لوگ وقفات نو جو ہیں، اپنے اس میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ کا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، ظاہری حالت، پردہ، حجاب وغیرہ جو ہیں وہ عین اسلامی تعلیم کے مطابق ہو، تاکہ
نہ غیر مسلموں پہ یہ اثر پڑے کہ اسلام کوئی ایسی مذہب ہے جو غلط قسم کی تعلیم دیتا ہے، نہ مسلمانوں پہ یہ اثر پڑے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں اور یہ کوئی نئی تعلیم لے کے آئے ہیں، نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیم پر عمل کرنے والے نہیں۔ پردے اور حجاب جو ہیں وہ کم از کم پردے کا جو معیار ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی اس پہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں مشکلات ہیں وہ مشکلات کا سامنا کریں، تبھی آپ لوگ صحیح واقفات نو بھی بن سکیں گی، صحیح تبلیغ کرنے والی بن سکیں گی، تبلیغ کے نئے راستے کھلیں گے۔ پھر اپنے ماحول میں یہ احساس دلائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کیا ہے، احمدیت کیا چیز ہے، اور آج کل احمدیت ہی وہ حقیقی اسلام ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور اگر اس بات کا احساس آپ نے دلوا دیا اپنے ماحول میں، 1 سے 2 کو، 2 سے 3، 4، 10 بڑھتے رہے ماحول میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، تو پھر آپ کے لیے آگے میدان بھی انشاءاللہ کھلتے جائیں گے۔ یہاں بیٹھ تو نہیں جانا، وقفات نو کو اپنے اپنے ماحول میں اور کوئی کام نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی طرح تبلیغ کے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ یہاں پردہ اور حجاب میں وہاں کس حد تک سختی ہے، اور کیا اسکولوں وغیرہ میں سختی تو نہیں زیادہ؟ کیا کہتے ہیں؟ جی، جو پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول ہیں اس میں تقریباً سارے اسکولوں میں منع ہے۔ نہیں، پرائمری اسکول میں تو خیر چلو اتنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ سیکنڈری اسکول میں بالکل منع ہے۔ کچھ دیر پہلے کیتھولک اسکول ہوتے تھے اس میں اجازت تھی، لیکن اب ان میں بھی منع ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اپنی نانس کو جو عیسائی ہیں وہ اپنی نانس کے اوپر اسکارف نہیں باندھتے سروں پہ؟ جی، جگہ ان سے بھی اتروا دیں۔ لیکن یونیورسٹی اور یونیورسٹیز وغیرہ میں اجازت ہوتی ہے۔ نہیں، کس حد تک اسکارف لے سکتے ہیں، کیا کس حد تک ڈھانک سکتے ہو سر؟ سیکنڈری اسکول میں ہاں، سر بالکل بھی نہیں، سر پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈری اسکول میں تو کچھ بھی نہیں سر پہ ہو سکتا۔ کسی صوبے میں بھی، کسی علاقے میں بھی، کسی شہر میں بھی؟ کسی شہر میں بھی۔ اچھا، کیا یونیفارم کیا ہے؟ جو مرضی پہنے۔ جو مرضی، یونیفارم کوئی نہیں ہے گورنمنٹ اسکولوں میں؟ پرائیویٹ اسکولوں میں؟ پرائیویٹ اسکولوں میں اجازت ہے، وہاں بھی نہیں ہے؟ کچھ میں ہے۔ پرائیویٹ اسکول بہت مہنگے ہیں، پتہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ پھر صوبے کے حساب سے ہوتا ہے، کہیں جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکول گورنمنٹ اسکول کی جتنے تقریباً اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن پرائیویٹ اسکول میں بھی اسکارف انہوں نے وہ حکومت کی طرف سے یہ آیا لایا عمل کہ کسی بھی اسکول میں، جو بیلجیم میں اسکول ہے وہاں پہ آپ سیکنڈری میں اسکارف یا کسی مذہب کی کوئی بھی چیز آپ نہیں پہن سکتے، کراس بھی نہیں پہن سکتے، کوئی کسی قسم کے مذہب کی جسے آپ کا مذہب ظاہر ہو وہ آپ چیز نہیں پہن سکتے۔ اچھا، تو یونیفارم کیا ہے؟ یونیفارم تم شلوار قمیض پہن کے جاتے ہو؟ جی۔ دوپٹہ گلے میں ڈال سکتے ہو؟ میں تو یونیورسٹی میں ہوں، تو پھر یونیورسٹی میں تو میرا اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ساتھ لے جا کرو، جب اسکول سے باہر نکلو تو اوڑھ لیا کرو، وہ تو کر سکتے ہو نا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں عادت پڑ گئی تو ہم باہر بھی نہ کریں۔ کتنے پرسنٹ ٹیچرز عورتیں ٹیچر ہیں اسکولوں میں؟ اسکولوں میں ٹیچر ہیں عورتیں؟ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں؟ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسکول کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں سیکنڈری اسکولوں میں بھی؟ لڑکیوں کے علیحدہ اسکول نہیں ہیں؟ کہیں تو ہوں گے ہی، تلاش کرو تو مل ہی جائیں گے۔ ہیں دوست کو دو۔ جیسے برسل میں تھا، میں 2 سال گئی تھی شروع میں نا، لیکن مجھے پھر اپنا آپشن چینج کرنا تھا تو اس میں نہیں تھا، پھر اس میں صرف لڑکیاں تھیں اور یونیفارم بھی تھا، اور فیس اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، پھر اسکارف نہیں تھے لے سکتے۔ تو پھر اس میں کیا تھا، مضمون کم ہوتے ہیں بعض؟ نہیں، مطلب محدود وہ انہوں نے اپنے رکھے ہوتے ہیں، جیسے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کم مضمون ہوتے ہیں۔ جی کم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہیں گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول ہے؟ وہ پرائیویٹ تھا۔
कैथोलिक। अच्छा, तो बहरहाल खत्तुलवसा कोशिश करो कि सरों को ढांको, लेकिन बाहर निकलते हो तो बहरहाल ढांकना है। और फिर उनको अपने टीचर को अपने माहौल में तबलीग की तो तुम्हें इजाज़त नहीं है, लेकिन ऐसी बातें होनी चाहिए तुम्हारे से जो ख़ुद उनको जस्तजू पैदा हो, सवाल करें, बाहर निकल के कम से कम सवाल करें। माहौल बनाओ ना अपना ज़्यादा, यूनिवर्सिटियों में ख़ास तौर पे। सेमिनार अरेंज करो ना कोई यूनिवर्सिटी में इस्लाम के ऊपर, पर्दे के ऊपर, कोशिश करें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता असर पैदा होता है ना माहौल में। और जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मैंने एक सवाल पूछना था कि अगर हमारा किसी ईसाई के साथ कोई दोस्ती वाला ताल्लुक़ हो और उसका कोई करीबी रिश्तेदार फोत हो जाए, तो अगर वो हमें इनवाइट करे उसकी तदफीन पे ऐसे, तो हम जा सकते हैं चर्च में करने के लिए? जा सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। इंसानी हमदर्दी की तहत कोई फौत होता है, तुम जाते हो, उसके लिए खड़े हो गए, तुम दुआ खामोशी से वो जो करते हैं करें ना, तुम उसमें उसके अफसोस में शामिल हो जाओ। उसको ये दुआ तो दे सकते हो कि अगर वो इतना बड़ा मुशरिक नहीं है तो अल्लाह ताला उससे मग़फ़िरत का सलूक भी कर सकता है। लेकिन जो जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ अपने तौर पे हाथ उठा के दुआएं करने लग जाऊँ, वो नहीं। जी, खामोशी से खड़े रहो। वो जो बोलते हैं वो भी तो खामोशी से खड़े होते हैं, सर झुकाए खड़े रहते हैं, वो कौन से हाथ उठा के दुआएं कर रहे होते हैं? हैं? दुआ तो उनका पादरी पढ़ रहा होता है ना, है ना? जी, ठीक है, उनकी इंसानी हमदर्दी के तहत उनके पास जाओ, इसी तरह ताल्लुक़ बढ़ते हैं तो तबलीग के रास्ते खुलते हैं। मुनाफिकीन जो ज़्यादा बातें कुछ करते हैं और जिन पर जिनको ज़ाहिर हो गए थे आंसर, उनको आंसरों का आ गया उनके बारे में, तो 70 मरतबा भी इनके बारे में इस्तिग़फ़ार करे तब भी ये नहीं बख्शे जाएंगे, ना करो। काफिर, पक्के काफिर जो हज़रत इब्राहीम को रोका गया तो अपने बाप के बारे में, तो वो एक हद थी, दुश्मनी की इंतहा थी नबी की। बाकी अगर तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात कोई रखते हैं, इंसानियत के नाते कायम है, सोशल ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इंसानी हमदर्दी के तहत उनके यहाँ जाना कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम हुज़ूर, मेरा सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि नज़र लग जाती है, क्या ये सच बात होती है? नज़र लग जाती है? जी। नज़र का मामला जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मामला है कुछ, लेकिन बहरहाल आसल एक हदीस में ये भी है, आसल ने फरमाया कि बच्चे को उसकी माँ की सबसे ज़्यादा नज़र लग जाती है। हैं? अब ये अजीब बात लगती है इसलिए कि जब बच्चा अच्छा हो, सेहतमंद हो, अच्छी ग्रोथ हो रही हो, ज़हीन हो, तो माँ समझती है कि मेरा एक फ़ख्र है ये, और मेरी तरबियत है या मेरी परवरिश है जिसकी वजह से ये इस तरह हो रहा है। तो उससे बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला, हो सकता है कि अल्लाह ताला की गैरत उसको सबक देने के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा करे कि उसमें कमज़ोरी आनी शुरू हो जाए। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ देखने के बाद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, या तुम्हारी अच्छा कोई काम हो, या अच्छी फसलें हों। हैं? ज़िम्मेदार जो हैं उनके लिए भी यही है कि तुम देखो फसल अच्छी तो माशाअल्लाह पढ़ो। लेकिन बहरहाल बाज़ लोग हसद की वजह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं किसी को। तो वो उनको किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी और वो उसमें नहीं है, तो वो बजाय रश्क करने को हसद करते हैं, और जब हसद होती है तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी होती है। या ऐसे तरीके बाज़ नफसियाती इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से वो जिसमें अच्छाई और ख़ूबियाँ होती हैं उस पर कुछ ऐसा असर होना शुरू कर देता है कि उसकी हालत बदलनी शुरू हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा एक तवज्जो जो है मिसप्लेज़म टाइप चीज़ है, वो भी एक
ایسی حالت کی طرف لے جاتی ہے جو نیچے کی طرف لے جانے والی ہو. تو اس لیے ہمیشہ انسان کو جب اپنی خوبیاں بھی دیکھے, اپنی اچھائیاں بھی دیکھے, اور تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے ہیں, اور استغفار بھی پڑھتا رہے. تو پھر یہ نظریں لگانے والے کوئی نظر حاسدوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتا رہے ہیں. تو آن وسلم نے تو ہمیں بڑی دعائیں سکھائی ہیں. شیشہ بھی دیکھتے تھے, جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اعضاء دیے ہیں, خوبصورت بنایا ہے, حسن دیا ہے, کامل اپنے اعضاء سب سلامت رکھے ہیں. تو ہر معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ یاد رہے تو گو نظریں لگانے والے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے, یا بعض نفسیاتی اثر ڈال کے, لیکن خدا را یاد رہے تو پھر کوئی نظر نہیں لگتی. حضور میرا سوال تھا کہ لوگ اپنی وفات کے بعد نا اپنی باڈی میڈیکل ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کر دیتے ہیں, تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ بعض جہاں تک ہے نا کسی فائدے کے لیے آرگن دینا, وہ تو کوئی حرج نہیں, اس میں دے دینے چاہیے, اگلی انسانی جان بچانے کے لیے مل جاتے ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ڈونیٹ ریسرچ کے لیے کرنا, تو پھر اس کو یہ ہونا چاہیے کہ ایک حد تک جو اسلام کا ہے نا مردے کی عزت اور تدفین, وہ تو بہرحال ہونی چاہیے. اس میں ریسرچ کے لیے جو کچھ نکالنا ہے وہ نکال لیں اس میں سے, باقی تدفین کے لیے جسم دے دیں لوائقین کو, اور پھر ان کی تدفین ہو صحیح طرح. اگر ایسی ریسرچ کے لیے سارا کچھ تو نہیں چاہیے ہوتا, بعض اعضاء چاہیے ہوتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے دے دو, لیکن پھر جسم کو دفناؤ. تم نے کھاد کھڑا کیا تھا. حضور جو سیکنڈری اسکول میں لڑکیاں ان کے مطلب دسمبر میں, جو سیکنڈری اسکول میں لڑکیاں ہیں ان کے دسمبر میں امتحان ہے, تو اس کے لیے دعا میں یاد رکھیں. اچھا اللہ فضل کرے. ہاں پیچھے دو جلدی سے. حضور میرا سوال ہے کہ جیسے جنت اور جہنم انسان کی روحانی حالت ہے, اسی طرح قیامت کے دن انسان کی کیا حالت ہوگی؟ کس کی؟ انسان کی کیا حالت ہوگی؟ قیامت کے دن تو سوال جواب ہونے سارے. ایک وقت تک انسان عالم برزخ میں رہتا ہے, اس کے بعد تو پھر سزا جزا کے صحیح فیصلے ہونے ہیں. اور پھر کس کو کتنا لمبا اس نے رہنا, کہ قیامت تو یہی ہے نا کہ جب اس کو فیصلہ ہوگا, اور باقی انسان جو نیکیاں کرنے والا ہے شروع میں ہی اپنی ایک حد کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نیکیاں جو ہیں, اور جو نیکیاں کرنے والا نیک انسان جو ہے جنت میں چلا جاتا ہے. لوگ اپنے وفات یافتوں کو بعض خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے خوش ہیں اور اچھی اچھی خوبصورت جگہوں میں پھر رہے ہیں, تو جنت میں جو چلے گئے تو کچھ ہیں جیسے برائیاں کرنے والے ہیں, وہ بہرحال دوزخ میں جانے والے ہیں. پھر مزید جب فیصلے ہوں گے اللہ تعالیٰ بلا کے کہے گا تم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. پھر دوبارہ سے حساب کتاب بھی ہوں گے بہرحال. تو کتنا لمبا عرصہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اس وقت تو پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا. پھر یہ ہوگا کہ اچھا ہم قومیں اکٹھی ہو جائیں گی, انبیاء اکٹھے ہوں گے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا تعلیم دی تھی, کیا تم نے عمل کیے. پھر سزاؤں کا ایک لمبا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال جزا سزا تو مرنے کے کچھ عرصے کے بعد سے وہ تو ہو ہی جاتی ہے. اچھا حضور میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے پاکستان میں لجنا کے لیے 10 روزہ تربیتی کلاس لگتی تھی جب وہ فری ہوتے تھے میٹرک کے ایگزامس کے بعد, تو لگایا کرو. میں تو ہر جماعت کو کہا ہوا لگایا کریں, اور بعض جماعتیں لگاتی بھی ہیں, آپ لوگ لگایا کریں, کیوں نہیں لگاتے؟
ہمارے پاس لگتی ہے، لیکن ایک جیسے مرکز بنا ہوا تھا روا، تو سارے پاکستان سے وہاں آتے تھے، تو ایسا کچھ لندن میں آرگنائز نہیں ہو سکتا؟ کہاں؟ یہاں پہ انگلینڈ میں مرکز ہے تمہارا، بیلجیم کا مرکز ہے، ساری دنیا کا مرکز نہیں آرگنائز ہو سکتا. دوسرے ایک دفعہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا ہیں؟ تو ہم نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے قیامت کے لیے؟ تم اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اپنے اعمال نیک رکھو، اپنی سوچیں نیک رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو. باقی چھوڑو کہ قیامت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. قیامت میں وہی کچھ ہوگا، نیک جو ہوں گے ان کے لیے وہ تو ہمیشہ رہیں گے ہی، پھر فیصلے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جہنم میں جن کو ڈالتا ہے ان کے بارے میں فرماتا ہے وہ ایک دن ان کو نکال دے گا وہاں سے. تو پھر کتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، کیا کیا فیصلے ہونے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بلکہ ایک آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب آخری شخص کو باہر کو ایک نکالا تو اس کو کنارے پہ بٹھا دیا، اس کو ٹھنڈی چھائیں، وہ اس کی ہوائیں تھوڑی سی آنی شروع ہوئیں جنت کی طرف سے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اور آگے مجھے دکھاتے، میں ذرا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو سبزے میں دیکھنے لگا، پھر اس کو مزید خواہش پیدا ہوئی. اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، یہاں سے ذرا زیادہ ٹھنڈ قریب سے دیکھ لوں. پھر اور قریب ہونے کی خواہش ظاہر کی. اس طرح قریب ہوتے ہوتے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ اندر تھوڑا سا جانے دے کہ میں دیکھوں گا اندر سے کیا نظارہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنس کے کہا کہ اچھا جاؤ تم بخش دیا چلے جاؤ جنت میں. ہیں تو گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش کے آخر میں تو معاف کر ہی دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہم تک پہنچ چکے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کس حد تک کر رہے ہیں. اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، ذرا ایک آخری سوال کر لو تم. حضور میرا سوال تھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی جو کتب ہیں وہ کافی مشکل اردو میں ہیں، اور ہماری کوئی مطلب یہاں پہ رہنے والوں کی اردو اتنی اچھی نہیں، تو کوئی ابتدا کے لیے کوئی ایسی کتاب جو سمجھنے اور پڑھنے میں آسان ہو، اب ہماری رہنمائی کر. مشکل اردو میں ہے تو پڑھنے کے لیے سننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عام سننے پڑھنے کے لیے تم لوگ ملفوظات جو ہیں جلدیں جو حضرت مسیح صاحب نے مختلف مجالس میں بیٹھ کے باتیں کی ہیں یا تقریریں کی ہیں، تقریریں کچھ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں لیکن باتیں مختلف مسائل پہ کی ہوئی ہیں، وہ پڑھو. مختلف ٹاپکس ہیں اس کے. پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں بات کی اس میں وہ پڑھو. ہیں اب کشتی نو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایک حصہ بہت آسان بھی ہے، اس کو سمجھو. ہماری تعلیم ہے اس کا حصہ کو سمجھو، تمہارے لیے اچھا ہے. مسیح ہندوستان میں ہے، عیسائیوں سے باتیں کرنی ہیں تو ان کے لیے اچھی چیز ہے. ہیں اسلامی اصول کی فلاسفی جو ہے اردو اچھی نہیں تو انگلش بھی، اور میرا خیال ہے فرینچ میں بھی ترجمہ ہوئی ہے وہ. اور اب لڑکے مزید ہمارے جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم مختلف کتابیں دے رہے ہیں ان کے تھیسس کے طور پہ کہ وہ ترجمہ کریں. تو امید ہے آئندہ چند سالوں میں مزید کتابیں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی بھی، حضرت خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی، اور مختلف لٹریچر جو ہے جماعت کا وہ سامنے آ جائے گا. دوسرے اگر اس میں نہیں تو انگلش جن کی بہتر ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف اقتباسات جو ہیں ایسنس آف اسلام کے نام سے چھپ رہے ہیں، 5 والیوم اس کے شائع ہو چکے ہیں مختلف ٹاپک سے. کوشش کرو. باقی جہاں تک کتابیں ہماری اردو کا سوال نہیں، جن کو اردو آتی ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی بعض کتابیں جو کافی مشکل ہیں، شروع کی کتب جو ہیں. شوق ہو تو پڑھا جاتا ہے. تو تمہارے جو انتظامیہ ان کو چاہیے کہ انتظام کریں. السلام علیکم.